ارشاد باری تعالیٰ ہے قل للمؤمنین، ایمان والوں کو کہہ دیجئے کیا کریں، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں پست رکھیں، جھکا کے رکھیں۔ قرآن پاک میں تو یہ حکم آیا، آگے دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک قرآنی آیت کی تفصیل پھر کہاں سے ملتی ہے؟ آپ کے قول سے یا عمل سے یا تقریر سے، جیسے کہ قرآن پاک ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا یعنی قرآن، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تم بیان کرو لوگوں کے لیے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن کو کھول کر بیان کریں، اس کو عملی طور پر لینے کے لیے کیا ہونا چاہیے اور کسی بھی مخصوص آیت پر عمل کس طرح ہونا چاہیے اس کا آپ طریقہ بتاتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ نگاہ کا استعمال کیسے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں جو کچھ بتایا ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اپنی محرم خواتین کے علاوہ جو نامحرم خواتین ہیں ان کو نگاہ بھر کے اور بری نظر سے اور شہوانی جذبات سے نہ دیکھے۔ ایسا دیکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آنکھ کا زنا ہے۔ یہاں پر 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے یغضو، دوسرا ہے من، اور تیسرا ہے ابصار یا ابصارہم۔ پہلا لفظ یغضو، اس کا روٹ ہے غین ضاد ضاد غد۔ اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کم کرنا، گھٹانا اور پست کرنا، چھوٹا کرنا، جھکانا۔ اسی لیے غض بصر کا عام طور پر ترجمہ نگاہ نیچی رکھنا، نگاہ جھکانا کیا جاتا ہے، اور اردو میں ترجمہ نیچی رکھنا جب کرتے ہیں تو اس سے مراد پھر نہ صرف نگاہ نیچا بلکہ سر بھی نیچا کر لیتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت نیچے ہی دیکھتے رہیں اور کسی چیز پر غور نہ کریں۔ مراد اس سے کیا ہے؟ جیسا کہ اگلے لفظ میں بھی دوسرا لفظ من ہے۔ من کے عربی زبان میں کئی معنی ہوتے ہیں، جن میں سے ایک معنی ہوتا ہے بعض، سم، یعنی کچھ کے معنوں میں بعض نگاہیں۔ تیسرا لفظ ہے ابصار۔ ابصار کا مطلب بصر کی جمع ہے، نظر، نگاہ، دیکھنا۔ تو مفہوم کیا ہوا کہ بعض نگاہیں، بعض دیکھنے کے انداز، ان میں اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، ان کو نہ دیکھیں، ان کو غور سے نہ دیکھیں، ایک مخصوص انداز سے نہ دیکھیں۔ یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے ان کو دیکھیں نہیں، جن چیزوں کو آنکھ بھر کے دیکھنے سے منع کیا گیا ہے وہاں آنکھ بھر کے نہ دیکھیں، اور جن چیزوں کو شہوانی نظریں جن کو کہتے ہیں من ابصارہم، بعض نگاہیں۔ تو بعض نگاہیں کون سی؟ جن کو آپ خراب نگاہ کہہ سکتے ہیں، شہوانی نگاہ کہہ سکتے ہیں، بری نگاہ کہہ سکتے ہیں، بری نظر۔ بری نظر سے دیکھنا، شہوانی جذبات اور خیالات کے ساتھ دیکھنا، یا خراب چیزوں کو دیکھنا، حرام چیزوں کو دیکھنا جن کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ محض مطلقاً دیکھنا منع نہیں، یعنی دیکھنا منع نہیں، یہ نہیں کہا گیا یغضوا ابصارہم۔ الفاظ کی ترتیب اور ترکیب پہ غور فرمائیے، یہ نہیں کہا گیا کہ یغضوا ابصارہم، اپنی نگاہیں پست رکھیں۔ کیا کہا گیا؟ من ابصارہم، بعض نگاہیں۔ کون سی نگاہیں؟ جن کو ہم خراب نگاہ کہتے ہیں، بری نظر کہتے ہیں۔ اور ہر شخص خود جانتا ہے، ہر دیکھنے والا، نگاہ والا خود جانتا ہے کہ اس کی نگاہ کس قسم کی نگاہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ نگاہ کا اپنا ایک اثر ہے، آنکھوں سے کیسی انرجی نکلتی ہے جو دوسرے کے اوپر جا کے لگتی۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ کسی شخص کو اگر دیکھتے چلے جائیں تو وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں رہ سکتا کہ مجھ میں کوئی خرابی ضرور ہے، کہ جو کوئی شخص یہ نہیں کہ کوئی بری نظر سے ہی دیکھے، جس سمپلی بھی اگر آپ کسی کو گھورنا شروع کر دیں تو وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں رہ سکتا۔ اور اقبال نے تو کہا تھا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ تو نگاہ کی اپنی ایک قوت ہے، اگر مثبت کاموں میں قوت استعمال کی جائے تو مثبت نتائج ہوتے ہیں، اور منفی کاموں سے اسی لیے نگاہ کو بچایا گیا تاکہ مرد مومن کی نگاہ امت کی تقدیریں بدلے، اور اگر وہ عورتوں کے پیچھے پڑ جائے تو پھر کسی کام کی نہیں رہے گی۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کے فوراً بعد جو حکم ہے وہ کیا ہے؟
وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. جیسا کہ اس سے پیچھے سورۃ مؤمنون میں آپ نے پڑھا کہ والذین ہم لفروجہم حافظون، وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہاں پر جو حکم دیا گیا وہ نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہے. سورت کے شروع میں زنا کے احکامات آئے. اب یہاں سے آپ دیکھیں گے یہاں واقع عفق کی بیک گراؤنڈ میں استیزان کا قانون اور اس کے بعد نگاہوں کی حفاظت، یہ سب کچھ دراصل سد ذرائع میں سے ہے اس کبیرہ گناہ میں پڑنے سے بچنے کے لیے. سد ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ سد ہوتا ہے روکنا، ذریعہ ہوتا ہے وسیلہ، طریقہ، سبب، یعنی ان اسباب کو بھی ختم کر دیا جائے جن سے انسان اتنے بڑے گناہ میں جا پڑتا ہے. یہ ہے دراصل حکمت. بڑا گناہ کیا ہے؟ زنا. تو زنا سے بچنے کے لیے یا زنا کی قباحت کو کھولنے کے بعد پھر ان طریقوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اس کبیرہ گناہ سے بچ سکتا ہے. اور اس میں پہلا حکم کیا تھا؟ یعنی اگر ہم سورت کی ترتیب دیکھیں، ابتدا میں کیا ہے؟ فرمایا یہ سورت ہم نے نازل کیا، اس کو ہم نے فرض کیا. فوراً بعد زنا کا قانون آیا، پھر تہمت لگانے کی بات آئی، پھر اس کے بعد واقعہ ایک بتایا گیا جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیش آیا اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس تھے اور اس کی جو اصلاح تھی وہ سب تفصیل بتائی گئی. اس صورت میں اس واقعے کو بیان کرنے کا بھی اصل مقصد کیا ہے؟ یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر نبی کے گھر میں یہ الزام لگ سکتا ہے تو عام لوگ پھر کیا ہے. لہٰذا اپنی عزت عصمت بچانے کے لیے اور گھریلو معاشرتی سکون کو بحال رکھنے کے لیے اور بہت سے مسائل میں پڑنے سے پہلے ہی کچھ حفاظتی اقدامات کر لو. اس کے لیے ایک حفاظتی قدم تو کیا تھا کہ کسی کے گھر میں مت جاؤ، کیونکہ خرابی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے نا. بغیر اجازت مت جاؤ، اچانک نہ جاؤ، نوک کر کے جاؤ. اس کے بعد کیا فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں بچا کے رکھو تاکہ کیا نہ ہو، اس بڑے گناہ کا ارتکاب نہ ہو جو دنیا اور آخرت کی ہلاکت، نقصان اور خرابیوں کا سبب ہے. جس معاشرے میں یہ بیماری پروان چڑھتی ہے اس معاشرے کے اندر پھر ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے. انسانی رشتہ، ادب اور احترام کا اور خصوصاً خواتین کی عزت اور احترام کا اللہ تعالیٰ نے بے حد اس کے بارے میں اپنا کنسرن شو کیا ہے اور خاص طور پر ایسے احکامات دیے گئے ہیں کہ جس سے معصوم عورتوں کی زندگی ہلاکت سے بچے، مشکلات سے بچے، انسانی نسل بہتر ماحول میں پرورش پائے اور بہت سی خرابیوں سے بچا جا سکے. خاندانی سکون ہوگا، معاشرتی امن ہوگا تو معاشرہ بہتر طور پر ترقی کرے گا. اس لیے کیا فرمایا؟ اپنی نگاہیں جھکائیں اور پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ عام طور پر جب کسی کو حجاب کی بات کی جاتی ہے کچھ تو کہتے ہیں کہ نگاہوں کی پاکیزگی یا دل کی پاکیزگی ضروری ہے. نگاہ کی پاکیزگی سے بھی زیادہ لوگ دل کی پاکیزگی کی بات کرتے کہ نیت صاف ہونی چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں دل پاک ضرور ہونا چاہیے لیکن اس کی پاکیزگی کے لیے دو کام کرنے ہوں گے. ایک تو نگاہوں کی حفاظت ہوگی اور دوسرا شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. ان دو چیزوں پر کنٹرول ہوگا تو دل پاک رہ سکیں گے، ورنہ دل پاک نہیں رہ سکتے. یعنی یہ دو باتیں بتا کے فرمایا ذالک ازکی لکم، اس طریقے پہ عمل تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے. اور جس رب نے یہ قانون دیا ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون، اس کو زیادہ پتا ہے جو کچھ لوگ کرتے ہیں، لوگوں کی نفسیات کا، حالات کا، ان کے اعمال کا، یہ سب کچھ وہ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں. یہ تو تھا ایک خلاصہ اس آیت کا یا اس صورت کے ساتھ ریلیشن اس آیت کا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ تفصیل کیا ہے جو نگاہوں کی حفاظت کے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائی ہے. تو پہلی بات کیا ہے کہ جب کوئی شخص اپنی نگاہوں کو غلط طریقے سے استعمال کرتا ہے، شہوانی جذبات کے ساتھ ایک مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے تو اس کو اسلام نے نگاہوں کا زنا قرار دیا ہے. اور یہ حدیث میں کمپلیٹ کر دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے. دیکھنا آنکھوں کی زنا ہے، لگاوٹ کی بات چیت زبان کی زنا ہے، جیسے ٹیلی فون کنورسیشن جو شہوانی جذبات اور خیالات پر مبنی ہو، اور فضول قسم کی گفتگو یہ زبان کی حفاظت کے خلاف ہے اور زبان کی زنا ہے. آواز سے لذت لینا کانوں کی زنا ہے.
یعنی وہ آواز جس کو سن کر شہوانی جذبات بھڑکیں، وہ کانوں کی زنا ہے۔ ہاتھ لگانا اور